الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. معزز و مکرم اساتذہ کرام، علماء کرام، مہمانان عظام، گلشن صدیق کے چہکتے مہکتے پھولوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین محترم، کائنات کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے ہمدار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تمس النار مسلما برآنی او رآ مرآنی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ نعوذ باللہ صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. نہیں، کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر وہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال تک کے لیے انگاروں پر کیسے آپ کا نعرہ لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیوی کو کیسے بیوہ کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو پھر کس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی عزت پر سب کچھ کیسے قربان کر دیا؟ بلکہ وہ تو پسمان حال کہتے ہیں، فنا سنگا کی کہنے بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سبحان اللہ. یہی نہیں، اگر وہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پوری دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا. اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتی ہے تو ایسی تاریخ کو سینے سے لگاتا ہوں. لیکن اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا عمر فاروق کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ عمر فاروق کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ عثمان غنی کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ علی مرتضیٰ کی گستاخی کرے، تو ایسی تاریخ کو پاؤں کے ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں یہی مان رہے جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، جو عمر فاروق کو نہ مانے، جو عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کو نہ مانے. عزیزان گرامی، کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے. قرآن کریم کی 1 آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیت میں نہیں، بلکہ 750 آیتوں کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: اے گوئے میرے نبی کے یار، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناهون عن المنکر صحابہ. میرے نبی کے یار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ،
نبی کے جانثار صحابہ، نبی کے حقدار صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھانے والے صحابہ، قرآن کو سمجھنے والے صحابہ، قرآن کو سمجھانے والے صحابہ، اسلام کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ، اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کرنے والے صحابہ، اسلام کی خاطر مشقتیں جھیلنے والے صحابہ، وہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم دیا، وہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت کو واسطے جہنم دیا، وہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پیسے کسرا کے نامدار کو منحرف کیا، وہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مرتبہ پر اسلام کا پرچم لہرایا، وہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسود عالمی کو واسطے جہنم دیا۔ تو مجھے کہنے دیجیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن نے عمل اعلان کہہ دیا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ان اصحاب میں سے جس کے پیچھے چلو گے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے چلو گے، عمر فاروق کے پیچھے چلو گے، عثمان غنی کے پیچھے چلو گے، علی مرتضیٰ کے پیچھے چلو گے، رب کعبہ کی قسم ہے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو مجھے کہنے دیجیے لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا،